کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تجھے حیا نہ رہے تو جو مرضی کر۔ یہ ایک تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے، اور دوسرا ایز اے محاورہ بھی یہ ہماری زبان صد عام چلتا ہے علماء کے ہاں، دیگر لوگوں کے ہاں۔ تو جس سے صاف پتہ چلتا ہے جب بندے کے پاس کوئی شرم و حیا نہ رہے تو پھر جو مرضی کرتا رہے، یعنی کہ آپ اس کو سمجھا نہیں سکتے، لاکھ آپ اس کو سمجھائیں اس نے کرنا وہی ہوتا ہے جو اس کے من میں آئے گا۔ کچھ یہی حالت مرزائیوں اور مرزائی نوازوں کی ہے۔ اگر آپ مرزائیوں کو سمجھاتے رہیں جتنا مرضی سمجھائیں، آخر میں یہ اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح جو مرزائیوں کی حمایت کرنے والے ہیں، قادیانیوں کی جو حمایت کرنے والے ہیں، ان کا بھی انداز یہی ہے کہ اگر آپ ان کو سمجھانے پہ آئیں تو پھر دوبارہ جا کے وہیں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچنا بھی چاہیے کہ وجہ کیا ہے کہ ان کے اوپر یہ چیزیں اثر کیوں نہیں کرتی کہ آپ ان کو ان کی چیزیں بھی دکھائیں، ان کو اس کے حوالے بھی بتائیں، جو جو یہ کرتا رہا ہے وہ بھی بتائیں، اس کے باوجود بھی پھر ان کو اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ ہو کیا سکتی ہے؟ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ٹھیٹ کیوں بن جاتے ہیں، یعنی کہ ہماری جو پنجابی زبان میں چلتا ہے نا کہ ٹھیٹ، یہ ٹھیٹ کیوں بن جاتے ہیں؟ اس کے جو فالور ہیں مرزا کے فالور یا اس کے جو حمایتی ہیں وہ کیوں اس طرح کے ہٹ دنم بنتے ہیں؟ اس کی میں وجہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ پہلے اس کی آپ کو ایک گپ سناتا ہوں کہ دیکھیے جب اپنی مرضی پہ یہ لوگ آئیں تو خوابوں کو بھی دلیل بنا کر یہ کیا کیا کر جاتے ہیں، اور حیرانی یہ ہوتی ہے کہ ان مرزائی نواز جو ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں نظر آ رہا۔ اگر ہم قرآن حدیث بھی پیش کریں تو ان کو نظر نہیں آئے گا، اپنے مرزا کی اس طرح کی باتیں بھی ان کو نظر آ جاتی ہیں، جو خوابیں ہیں ان کو بھی یہ اس طرح بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح کے جناب یہ قرآنی وحی کوئی بیان کر رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے یہ کس طرح اپنی طور پر یہ خواب بیان کرتا ہے، اس خواب کے ذریعے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے بہتان باندھتا ہے اور دین اسلام پر کتنے بہتان باندھتا ہے اس خواب کا سہارا لیتے ہوئے۔ خواب کافی لمبی ہے، اس کو میں اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ اس کا صفحہ نمبر 275 روحانی خزائن جلد اول کا آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، اس کتاب کے اوپر نام لکھا ہوا تھا جناب قطبی۔ اچھا، قطبی نام کیوں کہتا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو خود ہی بتاتا ہے۔ قطبی نام اس لیے کہ اس کی نسبت قطب ستارے کی طرف ہے، کہ جس طرح قطب ستارہ غیر متزلزل ہے، مستحکم ہے، پختہ رہتا ہے، تو یہ بھی پختہ رہتا ہے۔ یعنی کہ خود اپنی ہی خواب بیان کرتا جا رہا ہے، اپنی ساتھ ہی تعبیریں بیان کرتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کتاب تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خواب مجھ سے وہ کتاب لی۔ میں نے جب وہ کتاب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دی تو آپ کے ہاتھوں میں جاتے ہی وہ کتاب جناب ایک میوہ بن گئی، امرود کی طرح کا ایک میوہ بن گئی۔ جب وہ میوہ بن گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اس کو کاش کرنا چاہا، آپ نے اس کو کاٹنا چاہا۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی آپ نے اس کو کاٹنے کی کوشش کی تو اس پھل سے کہتا ہے کہ یہ شہد کی طرح مواد نکلا، شہد نکلا، جس کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بھی بھیگ گئے اور آپ کی کونی تک وہ شہد سارا شہد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کونی تک وہ لگ گیا۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جب اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مردہ تھا جو دروازے کے پیچھے پڑا ہوا تھا، دروازے کے باہر ایک مردہ پڑا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے اس مردے کو زندہ کیا۔ اب کہتا ہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کرسی پر بہت بڑے پہلوان کی طرح، کہتا ہے کہ بہت بڑے پہلوان کی طرح آپ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہہ رہے کہ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وہ اس کی کاش مجھے دی تاکہ میں اس بندے کو جا کے دوں جو ابھی نیا زندہ ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے اس بندے کو جا کے دی تو ہوا کیا کہ وہ جیسے ہی اس بندے کو کاش دی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرسی بلند ہونا شروع ہو گئی، آپ کی کرسی کافی بلند ہو گئی۔ کہتے اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین کو جلا ملی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دین کو بڑھوتری ملی ہے وہ میری وجہ سے ملی ہے، استغفر اللہ۔ اب یہ دیکھیے اس نے خواب کے ذریعے، مزید آپ اس خواب کو پڑھیں گے تو کئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، میں نے شارٹ انداز سے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دیکھیے اس نے کس انداز سے کہانی کرانے کی کوشش کی کہ اس خواب کے ذریعے اپنے آپ کو اس نے بڑا صابر کرنے کی کوشش کی کہ یہ ہے وہ ہے، میرے ذریعے دین اسلام زندہ ہوا، میرے ذریعے جناب دین اسلام اوپر آ گیا۔ حالانکہ اس نے جو دین کے اندر رکھنا ڈالا نہیں، یہ ساری زندگی اس کو کوئی بھر نہیں سکتا۔
اس طرح کا اس نے رکھنا ڈالا، اس طرح کے لوگوں کے اندر تفرقہ بازی کی، اور اس طرح اس نے لوگوں کو دین اسلام سے دور کیا کہ جناب اس کی مثال نہیں ملتی۔ اتنا اس نے دین کو نقصان پہنچایا، اور یہ دیکھیے کس طرح کہانیاں کرا کے یہ لوگوں کے سامنے اپنی طرف سے کتنا اچھا اور سچا بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور مزید دیکھیے، میں نے جو آپ کو کہا کہ یہ ٹھیٹ کیوں بن جاتے ہیں، مرزائیوں کو آپ سمجھائیں اور مرزائی نوازوں کو سمجھائیں، ٹھیٹ کیوں بن جاتے ہیں۔ مرزا انجینئر کو آپ دیکھیں، ان کی بڑی حمایت کرے گا، غامدی کو دیکھیں ان کی جناب بڑی حمایت کرے گا، بڑے بڑے آپ کو ملیں گے جو ان قادیانیوں کی حمایت کرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ جناب وجہ کیا؟ وجہ یہی ہے کہ جناب وہ ٹھیٹ بن جاتے ہیں، ان کے اوپر کوئی اس طرح کی کوئی چیز اثر نہیں کرتی، آپ ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں۔ وہ وجہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ یہ ٹھیٹ کیوں بنتے ہیں۔ یہ خود ہی لکھتا ہے، آپ 2 صفحے پیچھے جائیں، یہ خود ہی اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، کہتا ہے جب اللہ پاک کسی کی تعریف بیان کرے، یعنی اپنے بارے میں سمجھانا چاہتا ہے کہ جب اللہ پاک نے میری تعریف کی ہے تو آپ پر یہی لازم ہے، میرے اوپر بھی یہی لازم ہے، کہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے بیان کروں گی یہ ساری چیزیں کہ اللہ پاک نے میرے اوپر اتنے انعام کیے، یہ ہے وہ ہے۔ کہتا ہے اس بات سے ہرگز نہ ڈرے کہ عوام الناس کیا کہیں گے، عوام الناس کیا کہیں گے۔ کہنا عوام الناس تو جیسا ان کا مادہ اور ان کی سمجھ ہے ضرور کچھ نہ کچھ بکواس کریں گے۔ یہ دیکھیے، آپ سمجھائیں ان کو، میں سمجھاؤں ان کو، یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بکواس کرتے ہیں، اور یہ اس طرح ٹھیٹ بنا رہا ہے، ان کو ہٹ دھرم بنا رہا ہے کہ جو مرضی تمہیں کہتے رہیں، تم نے ان کی نہیں ماننی، بالکل نہیں ماننی۔ یہ دیکھیے کہہ کے گیا ہوا ہے، اس لیے اس طرح، اور ہمیں کہیں گے کہ مولویوں کے پاس اخلاق نہیں ہے، ان کو بولنے کا پتہ نہیں ہے، جناب ان کو تہذیب نہیں ہے۔ تو اب اس کے بڑے کی تہذیب، ان کے بڑے کی تہذیب دیکھیے کہ آپ کو مجھ کو کیا کہہ رہے کہ یہ جناب یہ بکواس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کیونکہ بدظنی اور بد اندیشی کرنا عوام الناس کی قدیم سے فطرت چلی آتی ہے، اب کسی زمانہ میں کب بدل سکتی ہے، مگر در حقیقت یہ تعریفیں عوام الناس کے حق میں موجب بہبودی ہیں، اور گو ابتدا میں عوام الناس کو وہ تعریف مکروہ اور کچھ افتراء سے معلوم ہوں گی، لیکن کہتا ہے ان قریب لوگوں کو حق کا استغفر اللہ کہتا ہے پتہ چل ہی جائے گا۔ اب لوگوں کو واقعتاً اگر دیکھا جائے تو پھر حق کا پتہ ہی ہے کہ تم کتنے برے انسان ہو، تم کتنے خبیث انسان ہو، تم کیسے لعنتی انسان ہو، کہ کس کس انداز سے تم نے کہ کہاں کہاں سراغ کرنے کی کوشش کی کہ جس کے ذریعے دین اسلام میں رکھنا ڈالا جائے، دین اسلام کو بدنام کیا جائے۔ تو یہ اس طرح اس کی کہانیاں، اس کے چاہنے والوں کی کہانیاں، اور ان کی ہٹ درمی دیکھیے کہ نہیں ماننا تو قرآن و حدیث کو نہیں ماننا، اور ماننے پہ آنا تو اپنے مرزے کی کہانیوں کو بھی مان جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 2 نمبریاں کرتے ہیں یہ لوگ۔ میری آپ سے گزارش ہے، جو بھی ان کے حمایتی، میں ان کو کہوں گا کہ بھائی برائے مہربانی آج اس دنیا میں ہی توبہ کر لو۔